بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز امید ہے آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ رمضان میں مصروفیت کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ کوئی ویڈیو شیئر نہیں کر سکا، تو آج ذرا ٹائم ملا ہے۔ آج کا ویڈیو کا میرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا میں کس طرح دھنستے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز کچھ دن پہلے میری ایک دوست کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی۔ میں نے ایک کیمپین سٹارٹ کی ہے، بائیکاٹ میوزک کیمپین۔ تو میں نے کہا کہ آپ بائیکاٹ میوزک کیمپین جوائن کریں گے، تو انہوں نے کہا، ان کا جو آنسر تھا وہ بڑا سننے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کیمپین تو جوائن کر لوں گا، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہوگی کہ جب میں نے گانے چھوڑ دیے تو میرے دوست کیا کہیں گے؟ میرے دوست کہیں گے کہ کیا بورنگ لائف ہے تمہاری، بورنگ پرسنالٹی ہو آپ۔ یعنی کہ ہمیں جو ہے نا وہ دنیا کی فکر ہے، اپنے دوستوں کی فکر ہے، لیکن جس رب نے ہمیں پیدا کی ہے اور جس نبی نے ہمیں ان چیزوں سے منع کی ہے، ہمیں ان کی فکر نہیں ہے۔ ہمیں یہ ہے کہ ہمیں دوستوں کے سامنے شرمندگی ہوگی، وہ ہمیں محفلوں میں جا کے کہیں گے دیکھیں جی یہ تو گانے نہیں سنتا، یہ بورنگ پرسنالٹی ہے۔ لیکن ہمیں جو ہے نا وہ اپنی فکر نہیں ہے کہ جس نبی نے ہمارے لیے طائف کی گلی میں پتھر کھائے، تو انہوں نے جن کاموں سے ہمیں منع کی ہے تو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن جب کوئی محرم وغیرہ آئے گا تو عاشقان رسول بن جائیں گے، وہاں پہ سٹیٹس لگا کے عاشقان رسول ہونے کا ثبوت دیں گے دنیا کو، ہم بڑے عاشقان رسول ہیں۔ لیکن ہمیں جن کاموں سے اللہ کے نبی نے منع کی ہے ہم ان سے نہیں رکیں گے۔ یہ وہی دنیا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا راہ گزر ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ تو متاع الغرور ہے، یعنی کہ یہ تو دھوکے کا گھر ہے۔ لیکن اگر یہ جو دنیا ہے یہ آپ کو آخرت سے آپ کا جو ہے نا وہ فوکس ختم نہیں کرتی، تو اس سے بیٹر کوئی چیز نہیں ہے، پھر اس میں برائی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دنیا کی زندگی میں مگن ہو کر آخرت کو بھول جاتے ہیں تو پھر اس میں برائی ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے، ہمارا جو 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے فزکس کیمسٹری بایولوجی وغیرہ، اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، اور جو ہمارا اصل امتحان ہونا ہے اس کا ہمیں کوشچن پیپر بھی اللہ نے بتا دیا ہے کہ بھئی تم قبر میں جاؤ گے پہلا کوشچن نماز کے بارے میں ہوگا، پھر یہ پوچھا جائے گا کہ من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا۔ تو ہم اس کی کتنی تیاری کر رہے ہیں؟ تو اس کے لیے جو ہے نا اللہ نے کیا کیا ہے کہ اسپیشل جو ہے نا وہ فرشتے ہمارے ساتھ مقرر کر دیں، جو کہ ہمارے ایک ایک منٹ کی ایک ایک سیکنڈ کی چیز جو ہے نا وہ لکھ رہے ہیں۔ یعنی کہ جیسے اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ تو اس کے لیے جو کوشش کریں کہ جتنے اچھے مال ہو سکتے ہیں اس کو کریں۔ جیسے ایک شعر جو ہے وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں امتحان ہے زندگی۔ کہ یہ جو ضیاء خانہ ہے، یہ جو مسافر خانہ ہے، اس میں ہماری یہ جو زندگی ہے یہ ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں کامیابی کے لیے ہم تب بھی کامیاب ہوں گے جن کاموں سے اللہ نے اور اللہ کے نبی نے روکا ہے ان سے ہم روکیں گے۔ جیسے کہ ہم سب کا جب رزلٹ آتا ہے، چھوٹی کلاسز کا جب رزلٹ آتا تھا 31 مارچ کو، تو سب بڑے خوش ہوتے تھے کہ جس دن ہمارا رزلٹ آ رہا ہے، اور یقینی طور پر جو لوگ کامیاب ہوتے تھے وہ جناب بڑی خوشیاں مناتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے جب بھائی میرے گورنمنٹ سکولز میں پڑھتے تھے تو وہ جب آتے تھے تو وہ پاس ہونے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں وہ کلپ بورڈ اور ساتھ اسکیل ہوتا تھا اس کے ساتھ بجاتے ہوئے آتے تھے کہ بھی ہمارا رزلٹ آ گیا، پاس ہو گئے خوشی کے ساتھ۔ لیکن ایک اور امتحان بھی آنے والا ہے، اس کا نتیجہ بھی آنے والا ہے، ذرا سوچیں کہ کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے، جس کا نام ہے ڈے آف ججمنٹ، یوم القیامت۔ کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کی ہے؟ وہی ہماری اصل کامیابی ہے، وہی ہمارا جو ہے اصل رزلٹ ہونا ہے، یعنی کہ جس کے بعد ہمیں موت ہی نہیں آنی۔ اس کے لیے
ہم نے کتنی تیاری کی ہے. ہم جو ہے بالکل اس دنیا میں کھو چکے ہیں. جیسے میں نے ایک دوست کا آپ کے ساتھ شیئر کیا واقعہ، تو ہماری فرسٹ پریورٹی جو ہے نا دین ہونی چاہیے. جہاں پہ دین آئے، میری آپ کو یہ نصیحت ہے کہ جہاں پہ دین آئے وہاں پہ ہر رشتے چھوڑ دیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا 5 سے 70 درجے زیادہ ہماری ماں ہم سے کتنا پیار کرتی ہیں. اللہ کہتا ہے میں سے 70 گنا زیادہ پیار آپ سے کرتا ہوں. تو جو رب ہمارے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے، تو جن کاموں سے اس نے ہمیں روکا کہ ہم اس سے رک نہیں سکتے. جزاک اللہ خیر.